بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 177 ہے کا آخری حصہ ہے ولا تباشروہن، کہ ماقبل کی آیت میں اسی آیت کے اندر روزے کا حکم لیل یعنی رات میں کیا ہے، وہ اجازت ہے رفث کی اور اکل اور شرب پینے کھانے پینے کی اور الی السحور سحری کے وقت تک، لیکن یہ حکم پورے ماہ رمضان میں ہر آدمی کے لیے دائمی نہیں ہے، بلکہ حالت اعتکاف کو استثناء کیا جا رہا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں پھر وہی حکم ہے کہ رات کو کھانا بیوی کے قریب جمع کرنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ تو اس کا ذکر ہے، خاص کر کھانے پینے کی تو اجازت ہوگی لیکن بیوی کے قریب جانا اور حالت اعتکاف میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تباشرہن، مت مباشرت کرو ہن اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی جمع نہ کرو، وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں کے اندر۔ عکافہ کا معنی ہے کسی جگہ میں ٹھہرنا، رہائش اختیار کرنا، اور شرعی اصطلاح میں اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں بنیت اعتکاف مسجد کے اندر قیام کرنا اور ٹھہرنا۔ تو انتم عاکفون کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں کے اندر۔ اس میں اختلاف ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر تو کن مساجد کے اندر ہے۔ بعض حضرات کا مسلک یہ ہے کہ صرف مسجد نبوی اور بیت المقدس اور بیت اللہ کے اندر ہے، عام مساجد میں نہیں ہے۔ ایک حدیث کی بنیاد پر یہ قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ عام بڑی مسجد جو جامع مسجد ہے اس کے اندر اعتکاف کیا جا سکتا ہے، ہر مسجد میں نہیں کیا جائے گا۔ بعض کا یہی قول ہے، جبکہ جمہور اہل علم کا قول یہ ہے کہ ہر مسجد کے اندر اعتکاف کرنا درست اور جائز ہوگا، اور اس کی دلیل یہی آیت ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ یہ فی المساجد جمع کا لفظ ہے اور اس میں الف لام استغراق کا ہے کہ تم اعتکاف کر سکتے ہو مساجد کے اندر۔ ان حدیث سے اس کی تخصیص کرنا مسجد نبی بیت اللہ یا بیت المقدس کے ساتھ یا جامع مسجد کے ساتھ، یہ تخصیص قرآن کی آیت قطعی اور نص صریح کے اندر گویا کہ یہ درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فی المساجد میں عام مسجد مراد ہے، لہذا اعتکاف ہر مسجد کے اندر کرنا درست ہوگا اس آیت کی بنیاد پر، جبکہ عورتوں کے اعتکاف کے لیے جو ہے گھروں میں کیا جاتا ہے اس پر کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کیا تو مسجد میں کیا، اور آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ مسجد ہی میں اعتکاف کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا نص صریح آیات حدیث ہو یا کوئی ایسا اثر موجود نہیں ہے کہ عورت اعتکاف گھر میں کرے۔ واللہ عالم یہ بات مشہور کیسے ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ حد کہتے ہیں کسی چیز کی بار کو، کہ کسی چیز کی ایک انتہا مقرر کی جائے کہ یہ جگہ اس کی آخری جگہ، اس سے پرے جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کہ کوئی سرحد مقرر کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نواہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو روکا ہے ان کی تو ایک حد لگی ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ رمضان کی رات میں بیوی کے قریب نہیں جانا، یا فلاں گناہ نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، فلاں چیز نہیں کرنا، تو فلا تقربوها کہ ان کے قریب مت جاؤ۔ نہیں عن القرب جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے اسباب بھی مت اختیار کرو۔ اسباب یہ ہے کہ ان کے جیسے کہ زنا کے اسباب دیکھنا ہے، باتیں کرنا ہے، خلوت اختیار کرنا ہے، اور اس طرح باقی چیزوں کے اسباب یہ ہے کہ ان کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ چونکہ آیت ماقبل میں تو اللہ کے اوامر بھی ذکر ہے، تو اوامر کے بارے میں کیسا کہا جائے گا کہ فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ۔ نواہی کے قریب تو نہیں جانا، جن چیزوں کو روکا گیا منہیات، لیکن معمورات کے قریب نہ جانا، یہ معنی تو ٹھیک نہیں لگتا۔ تو جواب یہ ہے کہ فلا تقربوها بالتغییر والنقصان،
کہ تعویل اور تغییر اور تبدیل امر کے صیغہ امر میں تبدیلی کر دی جائے یا تعویل کر دی جائے، اس کے معنی کو ہر پر اس کا تو یہ معنی مراد ہوگا۔ تو اوامر میں تغییر اور نقصان کے ساتھ قریب مت جاؤ۔ کذالک میں یہ کاف کمال کے لیے معنی جیسے اللہ نے یہ ماقبل میں احکام اپنے کامل درجے میں بیان کیے، اسی طرح یبین اللہ کامل طور پر بیان کرتا ہے آیاتی اپنے احکام للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ لوگ متقی بن جائے۔ اور متقی کا معنی یہاں پر یہ کیا جائے گا کہ امتثال بالاوامر اور اجتناب عن النواہی، کہ اوامر کے اوپر عمل کیا جائے اور نواہی سے اجتناب کیا جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ، اس آیت کے اندر 88 آیت نمبر ہے، اس کے اندر بھی منع کیا گیا ہے حرام مالوں کے کھانے سے اور رشوت لینے سے منع کیا گیا ہے۔ ماقبل کے میں ربط یہ ہے کہ جب ماقبل کی آیت میں نہیں تھی کہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت نہیں کرنا اور تقسیم اموال کا مسئلہ تھا کہ سیاست مدنی کی 4 اصول ذکر کیے، قصاص کا حکم، پھر مال کی تقسیم اور ضبط النفس کے روزے کے ساتھ نفس کے اوپر کنٹرول حاصل کیا جائے۔ تو اب مال کی تقسیم کے بعد کہا کہ مالوں کے اندر حرام مالوں سے اجتناب کرنا ہے، حرام طریقے سے مال نہیں کھانا اور رشوتیں نہیں لینا۔ اور چونکہ روزے کا حکم ہے تو روزے سے نفس کے اندر پاکی حاصل ہوتی ہے، اور ماقبل میں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہی کہ روزے کے ساتھ جو پاکی حاصل ہوگی، اس میں ضروری بات ہے کہ افطاری کے وقت اور خوراک میں پرہیز کرنا ہے کہ حرام خوراک نہیں کھانی اور رشوت وغیرہ اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح ماقبل میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ روزہ سبب قربت ہے اور دعا جو ہے یہ اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے، لیکن دعا اس وقت قبول ہوگی جب کہ حرام مال کھانے سے انسان اجتناب کرے۔ تو گویا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حرام اور ناجائز کاموں سے مالوں کے کھانے سے اپنے آپ کو اجتناب کرے، اس لیے اس آیت میں ان باتوں کا ذکر ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا نہ کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم اپنے درمیان میں بالباطل غیر شرعی طریقے سے، اموالکم اپنے مالوں کو مت کھاؤ۔ تو لا تاکلوا ذکر کیا ہے، مراد یہ کہ کھانا ہے، استعمال کرنا ہے، لینا ہے، سب مراد ہے کہ نہ کھاؤ نہ استعمال کرو اور نہ اس کو پہنو نہ پیو حرام چیز کو۔ اموالکم جو تمہارے مال ہے، تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب مال اپنا ہو تو اس کو کھانا پینا تو جائز ہے، تو مراد یہ کہ دوسروں کا مال مراد ہے، وہ مراد ہے کیونکہ وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اور لیکن غیر شرعی طریقے سے دوسرے کا مال یہ گویا کہ ناجائز طریقے سے کھانا، جیسے کہ آپ کے مال کو کوئی کھاتا ہے۔ تو اموالکم اس سے مراد اپنے مال نہیں ہے جو اپنے ذاتی ملکیت میں، بلکہ دوسروں کے مال ہے، اور اس پر قرینہ بینکم ہے کہ اپنے درمیان میں مطلب یہ ہے کہ آپس میں لین دین میں، معاملات اور تجارت میں، بالباطل غیر شرعی طریقے سے۔ باطل کہتے ہیں ہر اس طریقے کو جس میں شریعت کی اجازت نہیں ہے، وہ چوری کا ہے ذریعے کھاتے ہیں، یا غصب کسی سے لوٹ مار کر کے کھاتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ زنا کے پیسے اجرت علی الزنا، یا اس طرح حرام چیزیں، شراب ہے، بھنگ ہے، چرس ہے، دوسرے چرائے سے جو پیسے کماتا ہے اور حرام چیزیں فروخت کرتا ہے، تو مال کو ناجائز طریقے سے ناپ تول میں کمی کر کے دوسروں کو دھوکہ دے کر مختلف جو طرائق طریقے رائج ہیں ان تمام کو باطل کہا جاتا ہے۔ وَتُدْلُوا یہ عطف ہے لا تاکلوا پر، لا یہاں مقدر ہے ولا تدلوا بہا، اور دلا یدلو کا معنی ہے کنویں کے اندر ڈول ڈالا جس سے پانی نکالا جاتا ہے رسی اور ڈول کے ذریعے، اس کو یعنی کسی ڈول کو رسی کے ذریعے لٹکانا۔ تو معنی یہ کہ لا تدلو نہ لے جاؤ بہا ان اپنے مالوں کو الی الحکام حاکموں کے پاس، ججوں کے پاس، کہ لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک ٹکڑا من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے بالاسم زیادتی کے ساتھ، وانتم تعلمون حالانکہ تم اس کو جانتے ہو کہ یہ گناہ ہے۔ تو جیسے بوقا کنویں کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس سے پانی حاصل کیا جاتا ہے، ایسے ہی کسی کو حاکم کو، کسی جج کو اور کسی بڑے کو، قاضی کو رشوت دے کر اس سے اپنا دوسروں کا مال کھا لے تو یہ ناجائز ہے۔
گویا کہ لا تدلو کے اندر اس کی قباحت کی طرف اشارہ ہے، اور یہ قبیح کام ہے، برا کام ہے۔ جیسے کہ مثال طور پر رسی اور ڈول لٹکایا جائے تو گویا کہ دوسروں کو قاضی کی طرف گویا کہ ایک رسی ڈالی گئی ہے اور ڈول لٹکایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے کا ناجائز مال اس کو پہنچاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کھاتا ہے۔ بہا ضمیر اموال کی طرف لوٹ رہی ہے، یا بہا ضمیر حکومت الی الاموال معنی مال کا فیصلہ، الی الحکام حاکم مراد ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر قرض ہے ₹1,00,000 کسی کا، اب وہ قرضہ دینا نہیں چاہتا اور عدالت میں جا کر کیس درج کرتا ہے، اور کیس درج کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ قاضی کو یا جج کو کہ مجھ سے اتنا پیسہ لے لیا جائے، رشوت دے دیتا ہے اور رشوت کے ذریعے تاکہ یہ فیصلہ میرے حق میں کیا جائے، تو وہ قاضی اور جج اس سے کچھ پیسے لے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے اور قرضے سے اس کو بری کر دے، تو یہ ناجائز ہے اور حرام ہے اور یہ رشوت ہے۔ ایسی صورت میں دوسروں کے حقوق حاصل مارنے کے لیے قاضی کو رشوت دینا، ججوں کو رشوت دینا، یہ ناجائز ہوگا۔ ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ کسی کا اپنا حق ہے، مثال کسی پر قرضہ اور وہ قرضہ دیتا نہیں ہے، زمین ہے اس سے وہ لینا چاہتا ہے اور وہ دے نہیں رہا، تو اس صورت میں اگر قاضی کو یا جج کو فیصلے کے لیے پیسہ دیتا ہے، جبکہ وہ قاضی ظالم ہے، وہ جج ظالم ہے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، تو اس کو پیسہ اور رشوت دے کر اپنا حق دوسرے سے حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں پیسہ یا رشوت دینا تو جائز ہے لیکن قاضی کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ آدمی دے دے چونکہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے رشوت دے رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی اجازت ہے۔ ہاں اس حاکم کے لیے، اس وکیل کے لیے، اس جج کے لیے یہ پیسہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ ولا تدلوا بیا، معنی یہ کہ نہ لے جاؤ اپنے مالوں کے فیصلے کو یا اپنے مالوں کو الی الحکام حاکموں کے پاس، لام عاقبت کا لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، معنی لے لو، فریقاً ایک ٹکڑا، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالاسم گناہ کے ذریعے کہ یہ رشوت دینا گناہ ہے، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 اصول ذکر ہوئے سیاست مدنیہ کے علاقہ اور ملک کی اصلاح کے لیے، قصاص کا حکم تاکہ امن ظاہری حاصل ہو جائے، ظاہری طور پر امن فساد ختم ہو جائے، اور تقسیم الاموال اور وصیت المال کہ مال کو صحیح طریقے سے تقسیم کیا جائے، اور تو یہ 2 اصول ہے جو ایک نفس کا امن کے لیے اور ایک مال کے امن کے لیے۔ پھر نفس کے باطنی امن کے لیے روزے کا حکم ہے کہ باطنی طور پر، روحانی طور پر نفس اس سے مضبوط ہوتا ہے، اور روزے کے احکام، اس میں اعتکاف کے احکام اور لیل و نہار کا اور رخصتوں کا بیان ہوا۔ اس کے بعد مال کا دوسرا قانون، وہ قانون یہ ہے کہ مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا جائے، اور اس میں دوسروں کو حق دبانے کے لیے حکام کے پاس رشوت دے کر دوسروں کا حق نہ دبایا جائے، اس ظلم زیادتی سے باز رہا جائے، تو ملک اور علاقے کے اندر امن قائم ہوگا۔